السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آپ سب حضرات کو رمضان کے روزے رکھنے کی مبارک ہو۔ جس نے بھی اہتمام سے روزے رکھے، تراویح پڑھی، دیگر عبادات کی، اللہ اس کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف پیٹ کا روزہ رکھا، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، الحمدللہ، چلے نہ ہونے سے یہ بھی بہت بہتر ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے مکمل روزہ رکھا، یعنی روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ کان کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہماری سوچوں کا، ہمارے ذہن کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہمارے اعمال کا بھی ہوتا ہے۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے یہ مکمل روزہ بھی رکھا، تو اسی کے مطابق اللہ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ وہ روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی جزا میں خود ہوں، باقی سب کی جزا جو ہے فرشتوں سے دلواؤں گا، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ یہ روزہ جو ہم نے شروع کیا تھا یکم رمضان سے، 30 رمضان پہ الحمدللہ ختم ہو گیا۔ زندگی رہی، قسمت میں ہوا، مقدر میں ہوا تو اگلے سال نصیب ہوگا، نہ ہوا تو نہیں ہوگا۔ اس روزے کا آغاز یعنی سحری سے ہوتا ہے اور اختتام جو ہے وہ غروب آفتاب پہ ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات جو ہیں اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس روزے کی بھی کچھ شرائط ہیں، اس کا ایک آغاز ہے، ایک انجام ہے، اور اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ ایک روزہ، اس کے علاوہ بھی ایک روزہ ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو محسوس نہ فرمائیے گا کہ وہ اس سے بڑا روزہ ہے، کیونکہ اس روزے کے صدقے یہ روزہ ملا ہے، اس روزے کی وجہ سے یہ روزہ ملا ہے۔ جس طرح اس روزے کے کچھ آداب ہیں، کچھ احکام ہیں، اس روزے کے بھی کچھ احکام ہیں، کچھ آداب ہیں۔ اس روزے کا نام ہے رمضان کا روزہ، اور وہ جو بڑا روزہ ہے جس کے صدقے میں یہ روزہ ملا ہے، اس کا نام ہے اسلام کا روزہ۔ وہ ہمیں جو ماں کی گود میں مل گیا، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ بعض لوگوں کو اس کے لیے ساری عمر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں یہ روزہ نصیب فرمایا۔ اس روزے کا آغاز جو ہے وہ ہمارے بلوغ سے ہوتا ہے، جب ہم بالغ ہوتے ہیں اس وقت اس کے فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں، اس وقت اس روزے کا آغاز ہوتا ہے، اور اس روزے کا اختتام جو ہے یہ موت پہ ہوتا ہے۔ یہ وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ لوگوں تم نہ مرنا یہاں تک کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہی مرنا۔ اب یہ کیا ہے؟ کوئی انسان کیسے مسلمان مرے گا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان ایک روزہ رکھتا ہے، رمضان کا روزہ، اور رمضان کا روزہ رکھتا ہے، وہ سارا دن احتیاط کرتا ہے، پانی نہ پیوں، کھانا نہ کھاؤں، کوئی بری بات نہ کہوں، گالی گلوچ نہ کروں، دھوکہ نہ دوں، اور کوئی بری غیبت نہ کروں، کوئی برائی نہ کروں، تاکہ میرا یہ روزہ جو ہے وہ اختتام تک، مغرب تک قائم رہے۔ بعین ہی اس روزے کی احتیاط ہے۔ اس روزے کے اندر بھی ہمیں یعنی بلوغت سے لے کر بالغ ہونے سے لے کر موت تک احتیاط کرنی ہے، تاکہ ہمارا یہ روزہ قائم رہے اور ہمارا یہ روزہ آخر تک ہمارے ساتھ جائے۔ دیکھیے، یہ روزہ جو ہم نے رمضان کا رکھا ہے، اس روزے کی افطاری کیا ہے؟ ٹھنڈے پانی سے پی لیں گے، کھجور سے کر لیں گے، آب زمزم سے کر لیں گے، اور مشروبات سے کر لیں گے۔ اور وہ روزہ جو اسلام کا روزہ ہے، اس روزے کی افطاری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پہ ہو، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔
اور صحابہ اور اللہ والے اس قدر اس کے مشتاق تھے، اس قدر ان کو محبوب تھا کہ ہماری یہ افطاری اس روزے کی محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں جام کوثر سے ہو، تو وہ اس کے لیے ساری عمر محنت کرتے تھے۔ اور جو ہی یہ پتہ چلتا کہ اب اس کا امکان ہو گیا ہے تو وہ اس کے لیے دوڑ دوڑ کر آگے آتے تھے۔ احد کے میدان میں جب یہ پتہ چلا کہ شہادت نصیب ہوگی اور شہادت ہوتے ہی جام کوثر نصیب ہوگا، تو بچے بھی بھاگے چلے آئے، 13 سال 14 سال کے بچے۔ ایک بچہ آیا حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں شہید ہو جاؤں اور مجھے بھی جام کوثر ملے۔ حضور نے فرمایا تم بچے ابھی چھوٹے ہو، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا میں چھوٹا نہیں ہوں، دیکھیں میں تلوار اٹھا سکتا ہوں، میں لڑ سکتا ہوں، میرے جسم میں قوت ہے۔ حضور نے پھر منع فرمایا، اپنے ماں باپ کو سفارش کے لیے لے کے آ گئے۔ اللہ اکبر! یہ کوئی پکنک پہ نہیں جا رہے تھے، اپنی جان قربان کرنے جا رہے تھے، اور ماں باپ سفارش کے لیے آئے۔ ماں باپ آئے، سفارش کی، حضور نے اجازت دے دی۔ ایک اور بچے اس کا دوست، اس نے دیکھا کہ میرے دوست کو تو اجازت مل گئی، میں پیچھے رہ گیا۔ وہ آیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے اس کو اجازت دے دی، مجھے بھی دیجیے۔ حضور نے کہا کہ نہیں، تم ذرا چھوٹے ہو ابھی۔ اس نے کہا کہ دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہوں، آپ میری اس سے کشتی کروا لیجیے، اگر میں اس کو پچھاڑ دوں تو مجھے بھی اجازت دیجیے۔ اب یہ کیا ہے، وہ اپنا روزہ جو ہے جام کوثر پہ افطار کرنا چاہ رہا تھا۔ دونوں کی کشتی ہوئی۔ کس بات پہ کشتی ہو رہی؟ نئے کپڑے پہننے پہ نہیں، کوئی تحفے تحائف لینے پہ نہیں، سیر سپاٹے کے لیے نہیں، شہید ہونے کے لیے ہو رہی ہے، کشتی ہو رہی ہے۔ دونوں کی کشتی ہوئی اور دوسرے بچے نے پہلے بچے کو پچھاڑ دیا اور حضور نے دونوں کو اجازت دے دی اور دونوں شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر! تو یہ وہ روزہ ہے جس کے لیے صحابہ اس حد تک اہتمام کرتے تھے کہ جام کوثر پہ یہ روزہ نصیب ہو جائے۔ اسی احد کے دن ایک صحابی دوسرے سے کہنے لگے کہ آؤ آج ہم دعا کرتے ہیں، کل جب جنگ ہوگی دعا کرتے ہیں، ایک کہے دعا کرے، دوسرا آمین کہے۔ ایک نے کہا کہ یا اللہ کل جب مقابلہ ہو دشمن سے تو میرا بڑے سخت دشمن سے مقابلہ ہو، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، اور بالآخر جو ہے میں اس کو شکست دے دوں، میں اس کو قتل کر دوں، میں غازی کہلاؤں، فتح یاب ہو جاؤں۔ دوسرے نے کہا آمین۔ پھر دوسرے کی باری آئی، اس نے کہا کہ یا اللہ کل جب میرا مقابلہ ہو دشمن سے، یا اللہ وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، بڑا سخت مقابلہ ہو اور آخر میں وہ مجھے شہید کر دے۔ پھر شہید نہیں کرے، وہ میرے ناک کاٹ لے، میرے کان کاٹ لے، میرے جسم کے اعضاء کاٹ لے، میرا سینہ چیر دے، میرا کلیجہ نکال لے۔ دوسرے نے کہا آمین۔ اس کے بعد اس نے کہا، دوسرے ساتھی نے کہ یار تم نے عجیب دعا کی ہے، یہ کیا دعا ہوئی؟ کہ تم نے کہا میرے ناک کان لے، تم نے کہا میرے کان کاٹ لے، تم نے کہا کہ میرے جسم کو چیر دے، یہ کیا دعا ہوئی؟ اس نے کہا ہاں یہی دعا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ کل جب اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اللہ مجھ سے پوچھے میرے بندے تیرے کان کس لیے کاٹے گئے، میں کہوں یا اللہ تیرے لیے۔ میرے بندے تیرا ناک کس لیے کاٹا گیا، میں کہوں یا اللہ تیرے لیے۔ میرے بندہ تیرے سینہ کس لیے چیرا گیا، میں کہوں یا اللہ تیرے لیے۔ میں یہ سننے کے لیے اس بات کی تمنا کہ اللہ کہے کہ ہاں تو نے سچ کہا، ہاں تو نے سچ کہا، تو میرا ہی بندہ ہے۔ یہ وہ روزہ ہے، اس کے لیے وہ اتنا اہتمام کرتے تھے کہ یہ روزہ حوض کوثر پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں افطار ہو، اور یہ روزہ اللہ رب العزت کے سامنے افطار ہو، اللہ پوچھے کہ تو نے یہ روزہ کیوں رکھا تھا، اور میں کہوں کہ مولا تیرے۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو رمضان کا یہ چھوٹا سا جو روزہ تھا یہ ہم کہہ سکیں یا اللہ تیرے لیے رکھا تھا۔ کہاں ہماری نیتوں کے فطور، ہاں جی، ہمیں تو اتنا بھی اخلاص نصیب نہیں ہوتا، اور وہ پورے ایمان سے کہہ سکتے تھے کہ ہم نے جان قربان کی مولا تیرے لیے۔ اللہ ہمیں یہ اخلاص نصیب فرما دے۔ تو میرے محترم دوستو، میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو رمضان کا روزہ، اس کے دو بڑے ستون ہیں، دو پلر ہیں
جن پہ یہ کھڑا ہوتا ہے، ایک پلر یہ ہے کہ آپ نے کھانا پینا نہیں ہے، اور دوسرا پلر بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جنسی تعلقات استوار نہیں کرنے۔ باقی دیگر احتیاطیں بھی ہیں، لیکن یہ دو بڑے ہیں، بڑے ستون ہیں، ان پر یہ روزہ استوار ہوتا ہے۔ یہ جو روزہ، جو اسلام کا روزہ ہے، اس کے بھی دو بڑے پلر ہیں، دو بڑے ستون ہیں جن پر یہ روزہ کھڑا ہوتا ہے، جن پر یہ روزہ استوار ہوتا ہے۔ وہ اگر تھوڑے ہل جائیں تو پورا روزہ ہل جائے گا۔ وہ دو پلر جو ہیں ان کا نام ہے توحید اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ توحید کو تھام کے رکھنا ہے، یعنی ایک بندہ ایک گھونٹ پانی بھی پی لے، ایک گھونٹ پانی، روزہ رہے گا؟ نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا، بچہ بچہ جانتا ہے۔ اس طرح توحید کا پلر جو ہے، ایک ذرہ اس میں شرک کا شامل ہو گیا تو یہ توحید کا پلر ختم ہو جائے گا۔ یہ ایسا معمولی نہیں ہے، یعنی انسان سمجھتا تھوڑا سا شرک بھی کر لوں اور تھوڑا سی توحید بھی ملا لوں، نہیں، اللہ بڑا غیرت والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سب غیرت والوں سے زیادہ غیرت والا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا جس کے لیے جو عمل کیا تھا آج اس کا بدلہ بھی اسی سے لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اسے ساری عمر اس کی احتیاط کرنی ہے کہ شرک کا کوئی ایک ذرہ بھی شامل نہ ہونے پائے ہماری توحید کے اندر۔ یعنی یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کلمہ پڑھ لیا اور شاید توحید کا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ توحید کے لیے تو موت تک محنت کرنی پڑتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ توحید بڑا ایک یعنی مشکل امر ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایسا نہیں ہے، قدم قدم پہ مرنا پڑتا ہے۔ اگر توحید کو بچانا ہے اور توحید کو ساتھ لے کے جانا ہے تو قدم قدم پہ قربانی کرنی پڑے گی۔ لا الہ الا اللہ، یہ کہنا آسان ہے، عمل بڑا مشکل ہے۔ پہلے نفی ہے، لا، نفی، کسی کو نہیں مانتا، سب کی نفی، ہر قوت کی، ہر اقتدار کی، ہر دولت کی، ہر عہدے کی، ہر ایک چیز کی نفی ہے۔ پھر ہے الہ۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ ہر غم، ہر رنج، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر خوشی میں سب سے پہلے نگاہ جس کی طرف اٹھ جائے وہ اس کا الہ ہوتا ہے۔ ارے مسلمانوں، سوچو ہماری نگاہیں کہاں اٹھتی، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم توحید والے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ بیماری آتی ہے، نگاہیں ڈاکٹر کی طرف اٹھ جاتی ہیں، دواؤں کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ مصیبت آتی ہے، نگاہیں دولت کی طرف، مال و اسباب کی طرف، دوستوں کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم اللہ پہ مان کرتے ہیں، توحید ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو مسئلہ بھی ہو، جو مسئلہ بھی پیش آئے، سب سے پہلے مولا تو چاہے گا تو حل ہوگا، یہ توحید ہے۔ مولا تو چاہے گا تو دوا سے شفا ملے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی۔ تو چاہے گا تو دولت سے یہ مسئلہ حل ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، یہ توحید ہے۔ پھر اس کے بعد اسباب ہیں، اسباب اس کے بعد ہیں، کرے، اختیار کرے، لازمی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اپنا توکل اور اپنا بھروسہ اور اعتماد جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ پہ رکھے۔ اس کے لیے پوری عمر کی محنت ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ زندگی میں یعنی جب سے انسان ہوش سنبھالتا ہے، شعور حاصل کرتا ہے، تب سے لے کر موت تک کی محنت ہے۔ اور موت سے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اگر تمہارا آخری خاتمہ جو ہے وہ توحید پر ہو گیا اور شرک سے بچ گئے تو پھر اللہ نے کہا کہ پھر وعدے ہی وعدے، لیکن کہا کہ شرک لے کے چلے آئے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر شرک لے کے میرے پاس آ گئے تو اس کو معاف نہیں کروں گا، باقی ہر گناہ زمین و آسمان کا خلا تمہارے گناہوں سے بھر جائے، اللہ نے فرمایا معاف کر دوں گا، معاف کرنے والا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس میں شرک نہ شامل کرنا۔ اس لیے میرے دوستو اس کے بارے میں حساس رہا کرو۔ یہ وہ پلر ہے بڑا جس پہ ہمارے اسلام کا روزہ استوار ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا پلر کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت۔ یہ پلر کیا ہے؟ اس کو بھی ہم نہیں سمجھتے۔ جس طرح شرک باللہ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، اس طرح شرک بالرسالت بھی ہوتا ہے۔ شرک بالرسالت کیا ہے؟ کہ جو حق اور جو عزت، عظمت، محبت جو نبی کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حق کسی اور کو دے دینا۔ وہ سمجھنا کہ میرا پیر بھی اسی عزت کا مستحق ہے اور میرا پیر بھی جو ہے اسی محبت کا مستحق ہے،
تو یہ شرک بالرسالت ہو گیا اور اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کو اپنے محبوب سے بڑا پیار ہے، بڑا مان ہے، بڑی عزت دی ہے اللہ نے قرآن مجید کے اندر، اور اللہ تو نام سے بھی خطاب نہیں کرتا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، پورے قرآن میں اٹھا کے دیکھیں کبھی یا محمد آیا ہو۔ یہ جو خطاب سے ہوتے ہیں نا کہ القابات سے خطاب کرنا، یہ محبت کا انداز ہوتا ہے، عزت کا انداز ہوتا ہے، عظمت کا انداز ہوتا ہے۔ اللہ تو نبی کو اس طرح خطاب کرتا ہے۔ تو جو عزت، جو محبت، جو عظمت جو نبی کا حق ہے، وہ اگر کسی اور کو بھی اس میں شریک کر لیا جائے تو وہ شرک بالرسالت ہو جائے گا، اور شرک بالرسالت کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کہ جو میں تمہیں جو کہا تھا کہ جو محبت ہے، جو عزت ہے، جو عظمت ہے، وہ صرف اور صرف میرے محمد کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلا مشروط، غیر مشروط جو اطاعت ہے وہ صرف اور صرف نبی کی ہے، اور کسی کی غیر مشروط اطاعت نہیں ہے۔ باقی سب سے سوال ہو سکتا ہے، باقی سب سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہونا چاہیے۔ ایک اختلاف جو ہے وہ صرف نبی کی ذات سے نہیں ہو سکتا۔ اختلاف تو دور کی بات ہے، اگر دل کے اندر بھی ان کے فیصلے پر سوچا جائے، اختلاف دل کے اندر بھی خیال آ جائے، اس سے بھی ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دو بڑی چیزوں سے، کھانے پینے سے اور جنسی تعلقات سے، اس طرح اسلام کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے شرک سے اور شرک بالرسالت سے۔ اور جس سے روزے کے لیے ضروری نہیں کہ جی بھر کے کھایا جائے، ایک قطرہ گھونٹ پانی پی لیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح شرک کے لیے ضروری نہیں کہ بوریاں بھر کے شرک کیا جائے اور بوریاں بھر کے جو سجدے کیا جائے مزاروں پہ، یہ نہیں ہے، ایک کافی ہے، ایک خیال کافی ہے اللہ کے خلاف۔ یہ خیال کرنا کہ اللہ نے کائنات بنا تو دی ہے لیکن بنا کے دوسروں کے حوالے کر دی ہے، اب غوث کتب ولی ابدال اس کو چلا رہے ہیں، اللہ اس طرح ایسے نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، فرمایا کہ خلق بھی میرا ہے، امر بھی میرا ہے، میں ہی اس کو چلا رہا ہوں، تنے تنہا بنائی بھی میں نے ہے، چلانے والی بھی میری ذات ہے، باقی سب تو نوکر ہیں، غلام ہیں، فرشتے بھی غلام ہیں، جبریل بھی غلام ہیں، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی قدرت کے آگے۔ اس کو چلانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ چلانے میں اور شریک ہو گئے، میں یہ بھی شرک ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ ان دو پلرز کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قبر میں جائیں تو یا اللہ میں تیری توحید کو لے کے آیا ہوں اور تیرے محمد کی محبت کو لے کے آیا ہوں صلی اللہ انشاءاللہ، پھر کامیابی کامیابی، پھر انشاءاللہ کامیابی ہے، پھر بلا دھڑک جانا، بلا دھڑک مرنا۔ فرمایا اگر تم اس حال میں مر گئے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، لیکن اگر تم اس حال سے پرے مرے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، پھر کوئی ضمانت نہیں ہے، چاہوں تو بخشوں، چاہوں تو نہ بخشوں۔ بلکہ شرک کے بارے میں تو کہہ دیا کہ نہیں بخشوں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کی آمیزش گندگی میرے پاس لے کے آئے تو پھر نہیں بخشوں گا، اور باقی جو کچھ بھی لے آئے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا زمین و آسمان کا خلا بھر جائے اور پھر بھی میرے لیے اس کو معاف کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، کہ میری رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، ہر چیز پہ حاوی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ جس طرح سے اور اس کے علاوہ رمضان کا روزہ جو ہے کھانے پینے سے، جنسی تعلقات سے ٹوٹ جاتا، سب جانتے ہیں، لیکن کچھ اور چیزیں جن سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ غیبت کریں گے روزہ خراب ہو جائے گا، جھوٹ بولیں گے روزہ خراب ہو جائے گا، بد نظری غلط دیکھیں گے روزہ خراب ہو جائے گا، غلط سنیں گے روزہ خراب ہو جائے گا، غلط سوچیں گے روزہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، اسلام کا روزہ بھی غیبت سے خراب ہو جائے گا، جھوٹ سے خراب ہو جائے گا، دھوکے سے خراب ہو جائے گا، غلط سوچیں گے، غلط سنیں گے، غلط دیکھیں گے، غلط بولیں گے، اس سے وہ روزہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اور اگر وہ روزہ خراب ہو گیا، ان روزوں کے بارے میں تو امید ہے کہ شاید اگلے برس بھی اللہ نصیب فرما دے، لیکن اگر وہ روزہ خراب ہو گیا تو کسی لمحے بھی اللہ کے حضور حاضر ہونے ہوا چاہتا ہے، وہ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اور اگر خراب روزہ لے کے گئے تو پھر اللہ کے ہاں جو ہے کوئی سنوائی نہیں ہے، پھر وہاں پہ کوئی اس کی کوئی اصلاح کوئی نہیں ہے، کوئی حل کوئی نہیں ہے، کوئی طریقہ کوئی نہیں ہے۔
اس لیے اس کی بھی خدا را اس کی بھی سمجھ کیجئے کہ اس روزے کو بچانا بھی ہے اور اس کو خراب بھی نہیں کرنا۔ بچے گا کیسے؟ کہ اگر شرک سے بچیں گے اور شرک بالرسالت سے بچیں گے، اور خراب کیسے ہو، خراب ہونے سے بچانا کیسے ہے؟ ہر گناہ سے بچیں گے، ہر بری چیز سے بچیں گے جس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ جس سے روزے کے اندر یہ ساری چیزیں منع ہے، اسلام کے روزے کے اندر بھی یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ یعنی روزہ ختم ہوتے چیزیں جائز نہیں ہو جاتی، روزہ ختم ہوتے غیبت جائز نہیں ہو جاتی، جھوٹ جائز نہیں ہو جاتا، اور بد نظری جائز نہیں ہو جاتی، غلط سننا، غلط دیکھنا، غلط سوچنا جائز نہیں ہو جاتا، یہ ناجائز ہی رہتا ہے، اور اس کو ناجائز ہی رکھنا ہے تاکہ ہم فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تاکہ ہم اسلام کے ساتھ مریں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ اچھا، نماز کا طریقہ تو آپ کو آتا ہی ہے، 2 رکعت نماز واجب ہے 6 زائد تکبیروں کے۔ کتنی تکبیریں؟ اچھا، بعض لوگ 12 بھی پڑھتے ہیں نا، تو وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کیوں جی؟ تو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آج 12 پڑھ لیں، وہ گنتی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، مطلب یاد ہی رہتا ہے کہ 12 ہوئے۔ صرف یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف رحمت ہے، یہ جائز ناجائز کا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں مولوی اس کو جائز ناجائز بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ ان کے پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرقہ کم نہ ہو جائے، جن بھیڑوں پہ ہم نے رنگ لگایا ہے وہ بھیڑیں کسی دوسرے گلے میں شامل نہ ہو جائیں۔ کیوں جی؟ ایسے ہوتا ہے نا۔ اور جس مولوی کو یہ فکر نہ ہو، اپنے فرقے کی فکر نہ ہو، اس کو محمد رسول اللہ کے دین کی فکر ہو، وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ہر وہ ممبر جس سے نفرت کی بات ہوتی ہے وہ محمد رسول اللہ کا ممبر نہیں ہے، ہر وہ ممبر جس سے فرقے کی بات ہوتی ہے وہ محمد رسول اللہ کا ممبر نہیں ہے۔ پہچان بڑی آسان ہے، کسی بھی مسجد میں جائیے اور دیکھیے ممبر رسول سے بات کیسی ہو رہی ہے، کیا فرقہ بازی کی ہو رہی ہے، اختلاف کی ہو رہی ہے، نفرت کی ہو رہی ہے، تو جان لیجئے کہ یہ محمد رسول اللہ کے دین کی بات نہیں ہو رہی، یہ فرقوں کی بات ہو رہی ہے، اور فرقے محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ بتائیے محمد کا فرقہ کون تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی فرقہ نہیں تھا، ایک ہی تھا، اسلام، بس کافی ہے۔ هو سماکم المسلمین، لوگوں اللہ کہتا ہے قرآن میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا مگر مسلمان ہی، ٹھیک ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو میرے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آیا، بریلویت لے کے آیا، دیوبندیت لے کے آیا، اہل حدیثیت لے کے آیا، کوئی قبول نہیں ہے مجھے اسلام قبول ہے، اسلام صرف جس پہ محمد کی مہر ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اختلاف ہے نمازوں کے اندر، کوئی اونچی آمین کہتا ہے، کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی 12 تکبیریں پڑھتا ہے، کوئی 6 تکبیریں پڑھتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ نماز کے اندر کچھ چیزیں اللہ کے نبی نے فرض قرار دی ہیں، قیام، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدے، تشہد، یہ فرض ہے، اور اس پر پوری امت کا کوئی اختلاف نہیں۔ کیوں جی؟ ہے کوئی اختلاف؟ سارے قیام کرتے ہیں، سارے قرات پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ اختلاف وہاں پہ ہے جہاں میرے نبی نے خود اجازت دی ہے، آپ نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے کیا ہے، کبھی 6 تکبیریں پڑھی ہیں، کبھی 12 پڑھی ہیں، تو اب جہاں پہ میرے نبی نے خود اجازت دی ہے اس اجازت کو ختم کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ جہاں آپ نے خود وسعت دی ہے وہاں اس وسعت کو رہنا چاہیے، اس کو ختم کرنے کا اختیار کسی کو نہیں، اور جہاں آپ نے وسعت نہیں دی وہاں وسعت پیدا کرنے کا اختیار کسی کو نہیں۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی جو چیزیں جو ہیں ان کو مولوی اس طرح پیش کرتے ہیں جسے جائز ناجائز ہوتا ہے، جائز ناجائز نہیں ہے، یہ بہتر غیر بہتر ہے۔ میرے نزدیک 6 تکبیریں بہتر ہیں، دوسرے کے نزدیک 12 بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، کیجئے، جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس پر عمل کیجئے، اور دوسرے کو برا مت کہیے۔ کبھی موقع ہو جائے تو وہاں بھی پڑھ لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں حرم میں جا کر ہم سب نماز پڑھتے ہیں، وہاں تو کوئی دعا نہیں ہوتی، اور یہاں تو مولوی کو گھورتے ہیں اور مارتے ہیں، دعا کیوں نہیں کی؟ دعا کرنا بھی ٹھیک ہے، نہ کرنا بھی ٹھیک ہے،
اور وہاں جنازہ پڑھتے ہیں، ایک سلام پڑھتے ہیں، ایک سلام بھی ٹھیک ہے، دو سلام بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن میں اللہ کے نبی نے خود وسعت دی ہے، خود اجازت دی ہے، اس اجازت کو قائم رہنا چاہیے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے کہ میرے اللہ کو میرے نبی کی سنتیں ساری کی ساری الف سے لے کر یہ تک اتنی پسند ہیں کہ آپ نے اللہ نے وہ ساری سنتیں امت کسی نہ کسی طبقے میں جاری کر دی۔ یعنی اگر حضور نے ایک دفعہ بھی کوئی کام کیا ہے تو وہ بھی الحمدللہ امت کے کسی نہ کسی طبقے میں قائم ہے۔ اس لیے اس پر برا نہ منایا کریں، دل کو کھلا رکھیں۔ اسلام صرف پاکستان میں نہیں ہے، اسلام پورے عالم کے اندر ہے، 2 ارب دنیا کے مسلمان ہیں۔ صرف اپنے ارد گرد نہ دیکھا کریں، باقی بھی سارے مسلمان ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی اسلام ہی کا حصہ ہے۔ اور اگر کبھی ان کے پاس پڑھنی پڑ جائے نماز، ان کے طریقے سے پڑھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ نماز کے سارے طریقے جائز ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ جائز ناجائز کا جھگڑا نہیں ہے۔ جو مولوی اس کو جائز ناجائز بتائے تو وہ سمجھیے اپنے فرقے کی بات کر رہا ہے، وہ پھر محمد رسول اللہ کے دین کی بات نہیں کر رہا۔ اور جو اس کو کہے کہ بہتر اور غیر بہتر کا جھگڑا وہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ انسانی ذہن میں اختلاف رہا ہے۔ ایک چیز کو آپ بہتر سمجھ، دوسرا نہیں بہتر سمجھتا۔ یہ کیوں کہ انسانوں میں عقل دی ہے، اور جب تک عقل قائم ہے یہ اختلاف قائم رہے گا اور رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا گلدستہ بنایا تھا، بھٹے کی اینٹیں نہیں بنائی تھیں۔ کہیں صدیقی خوشبو تھی، کہیں فاروقی خوشبو تھی، کہیں عثمانی خوشبو تھی، کہیں حیدر کرار کی خوشبو تھی۔ یہ ساری خوشبوئیں قائم رہنی چاہیے، پھر یہ گلدستہ بنتا ہے، ورنہ تو بھٹے کی اینٹیں بن جائیں گی اور اس کی کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ یہ بڑا خوبصورت گلشن ہے جس کو محمد رسول اللہ نے اور آپ کے صحابہ نے اپنے خون سے سینچا تھا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔